سے اپنے اس کے پیروں کو قلم کر دیا۔ یہ شجاعت حسن ابن علی تھی اور عجیب منزل ہے، شجاعت کی اس منزل پر ہیں۔ یہی وہ بغض تھا کہ جو زوجہ رسول کی دل میں بیٹھا ہوا تھا کہ جب شہادت ہو جاتی ہے اس کے باوجود بھی تیروں سے جنازے کو چھلنی کرتی ہے۔ یہ کون سا بغض تھا؟ کیوں؟ یہ ظاہری طور پر نہیں تھا ایسے ہی کہ ایسے ہی آ گئیں یا کسی نے اکسا دیا، نہیں، یہ وہی بغض تھا کہ جانتی تھی کہ حسن مجتبی ہیں کہ جنہوں نے جنگ جمل میں جن کی وجہ سے ہم کو شکست ہوئی ہے۔ اور ابن عباس نے جب ان کو دیکھا کہ خچر پر سوار ہیں تو مشہور قصیدہ ہے ابن عباس کا، ابن عباس نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ تجملتے تبغلتے لعن عشتے تفیلتے۔ جمل کہتے ہیں اونٹ کو، تجملتے یعنی تم ایک وقت تھا کہ جب اونٹ پر سوار ہو کر آئی تھی، زوجہ رسول کو مخاطب کر رہے ہیں، ایک وقت تھا کہ تم اونٹ پر سوار ہو کر آئی تھی۔ تبغلتے، بغل کہتے ہیں ایسے جانور کو کہ جو نہ گھوڑے میں ہو اور نہ گدھے میں ہو، نہ ہورس ہو نہ ڈونکی ہو، بلکہ ان سے مل کر جو جانور بنتا ہے اس کو جو ہے بغل کہتے ہیں۔ تو تجملتے ایک زمانہ تھا کہ جب تم اونٹ پر سوار ہو کر آئی تھی، آج تم جو ہے خچر پر سوار ہو کر آئی ہو، خچر پر سوار ہو کے۔ لئن عشتے، اگر تم زندہ رہیں تو تفیلتے، تم جو ہے ہاتھی پر سوار ہو کر آؤ گی۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں اپنے فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس شعر کو کہہ رہے ہیں، تجملتے تبغلتے لعن عشتے تفیلتے لکت تسع من الثمن ولکل تصرفتے۔ عجیب شعر ہے، تھوڑا سا یہاں پر آپ کی توجہ چاہیے اس شعر کو سمجھنے کے لیے۔ فقہی قانون بیان کیا ہے اس شعر میں۔ میراث جب تقسیم ہوتی ہے تو اس کا قانون ہے اپنا، اس قانون میں سے یعنی انہیریٹنس جب ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو جو اس کا مال تقسیم ہوتا ہے ورثہ کے درمیان، تو اس کا کچھ قاعدہ قانون ہوتا ہے۔ تو شوہر اگر مر جائے تو زوجہ کا کیا حق بنتا ہے؟ ہسبینڈ اگر اس دنیا میں نہیں رہا تو ہسبینڈ کی پراپرٹی جو بچتی ہے اس میں وائف کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ تو دو صورت ہے، یا تو